تصوف تارک و دنیا ہونے کا نام نہیں ہے. تارک و دنیا کو تصوف سمجھ لیا جائے، بیماریوں کا علاج تصوف سمجھ لیا جائے، کاروباری حیات کی کامیابیوں کے نسخے تصوف سمجھ لیا جائے، اپنی دنیاوی معاملات اور پریشانیوں کے حل تصوف سمجھ لیا جائے، یہ انصاف نہیں. یہ بہت عام حصے ہیں زندگی اور ضروریات زندگی کے. کیا اللہ کریم انہیں رزق نہیں دے رہا جو اس کی ذات کا انکار کر رہے ہیں؟ کیا رزق انہیں نہیں مل رہا؟ کیا اللہ کی سانس دی ہوئی وہ اختیار نہیں کر رہے جو ساتھ شرک کر رہے ہیں؟ جنہوں نے خدائی کے دعوے کیے، اللہ کی نعمتیں دنیا کی، ان سے وہ بھی مستفید ہوتے رہے. تو بندہ مومن کو یہ جو شرف ہے کہ اسے اللہ نے بندگی عطا فرمائی ہے، مخلوق میں نیابت عطا فرمائی ہے، اپنا کلام عطا فرمایا ہے، انبیاء اور رسول مبعوث فرما اور ہمیں شرف بخشا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اس سارے کا محاصل کیا یہ نہیں ہے کہ جو اللہ نے جس مقصد کو پیدا فرمایا اس مقصد پر ہماری زندگی سوچ سے عمل تک آئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بندے مومن کو قرآن کریم مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ بہترین طرز حیات تیرے لیے اسوہ حسنہ ہے. تو وہ حصے جو اقرار کے ساتھ ہمیں عمل تک پہنچائیں، کیا وہ اس حصوں کو ہم اس طرح انصاف کریں گے کہ دنیاوی ضروریات میں؟ پھر یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیاوی ضروریات کے لیے دعا کی نہ جائے یا دعا کا کہا نہ جائے، یہ کوئی غیر شرعی بات نہیں ہے. اور نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا چھوڑ دیں، اور نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا ہی کے ہو کر رہ جائیں. ایک مسافر کی زندگی ہے، آپ سفر میں ہر طرح کے اسباب جو ہیں وہ ساتھ رکھتے ہیں، لیکن کیا راستے کو رہتے ہیں یا منزل کو چلتے رہتے ہیں؟ تو دنیا بھی ایک سفر ہے، اور ایک لمحہ با لمحہ زندگی جو ہے یہ گزر رہی ہے. پسند ہے تو بھی گزر رہی ہے، نہ پسند ہے کہ یہ نہ گزرے روک کوئی نہیں سکتا. تو اس میں وہ حصہ جو صدق سے ہو. میں آپ کے سامنے گزارشات پیش کر رہا ہوں، میری نیت آپ نہیں جانتے، لیکن اللہ جل شانہ وہ جانتے ہیں، اس کی ذات علیم ہے. تو کیا بندے مومن کا یہ ایمان نہیں ہے کہ اللہ کی ذات علیم ہے؟ صحیح. وہ جانتا ہے جب تو تھا نہیں، ازل سے جانتا ہے. اس کے حضور جا کر پیش ہوگے تو وہ جو اخلاص ہے، وہ جو معمولات زندگی میں منافقت نہ ہو، صدق ہو، یہ تصوف ہے اور تصوف کا حاصل ہے. اور دوستوں سے کئی دفعہ بات ہوتی ہے، میں انہیں عرض کرتا ہوں کہ آپ اگر کہیں جاب کر رہے ہیں تو آپ ایمانداری سے جو اپنی جاب کریں گے، کیا وہ عین رزق یا حلال کمانے کا ذریعہ نہ ہوگی؟ تو کیا پھر وہ عبادت نہ ہوگی؟ اسی طرح ہمارے ذمہ فرائض ہیں، ذمہ داریاں ہیں، والدین کی ہیں، اہل خانہ کی ہیں، اولاد کی ہیں، معاشرے ہمسائے کی، کہاں تک کی بات. تو جب ان تمام امور میں بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت اللہ کی رضا کے لیے چلتا ہے، تو اس بندے مومن کا ہر عمل کسی نہ کسی درجے کی عبادت میں داخل ہو جاتا ہے. ہمارے نوجوان یا ہمارے بچے وہ ہمیں دیکھ کر اپنے لیے راہ کا تعین یا خدشات کا اظہار کرتے ہیں. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے سامنے ایسی ایگزامپل اپنے عمل سے پیدا کریں کہ انہیں یہ سمجھ آئے کہ ہمارے معاملات یا مسائل کا حل جو ہے یہ ہمیں دین اسلام عطا فرما رہا ہے.